الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اولاد سے متعلق ہمارا کلام چل رہا تھا اور ہم تربیت اولاد سے متعلق بھی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ خود والدین کی ذمہ داریوں کے بارے میں بھی کافی کلام ہوا، کیونکہ اس سے پہلے جو ہمارا ٹاپک تھا وہ ماں باپ والدین ہی تھے، ان کے حقوق بھی ذکر کیے اور ان کے فرائض کا ذکر بھی ہوا، اسی طرح اولاد کے حقوق اور فرائض کا ذکر ہوا۔ اب جو ایک آیت جس کو میں ابھی انشاءاللہ اس پہ کلام کرنا چاہتا ہوں، یہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بیویوں اور بچوں کے بارے میں، اولاد کے بارے میں نشاندہی فرمائی ہے کہ بعض جو بیوی بچے ہوتے ہیں وہ تمہارے دشمن بھی ہوتے ہیں، تو تم ان سے درگزر کرو، انہیں معاف کرو، اور دیگر اس میں جو احکام ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اس پہ ہم ذرا کلام کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانے کا کیا مقصد ہے، اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ تغابن آیت نمبر 14 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انا من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، تو تم ان سے احتیاط سے، ان کے معاملے میں احتیاط رکھو، وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور ان کو بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، محض تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی، عندہ اجر عظیم، اسی کے پاس اجر عظیم ہے۔ تو آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بیوی بچوں کے بارے میں فرمایا کہ بعض بیویاں ایسی ہیں، بعض اولاد ایسی ہیں تمہاری جو تمہاری دشمن ہیں، تو تم انہیں ان سے احتیاط سے پھر رہنا ہوگا۔ تو اس میں تھوڑا سا کلام میں نے پہلے بھی کیا تھا ایک اور موضوع کے تحت، لیکن ابھی آیت آئی ہے تو اس پہ مزید میں عرض کر دیتا ہوں کہ اصل میں تو یہ آیت نازل ہوئی ان لوگوں کے بارے میں کہ جب ہجرت مدینہ کا حکم ہوا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہاں سے نکل جائیں، تو بہت سے لوگ اس لیے نہیں نکل پائے کہ ان کی بیوی اور بچوں نے ضد کر کے ان کو روک لیا اور وہ وہاں پہ رک گئے مکۃ المکرمہ میں۔ تو اس طرح کی آیات نازل ہوئیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے راہ میں اگر بیوی بچوں کی محبت رکاوٹ بن جاتی ہے تو یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نہیں ہے، اور ایسے بیوی بچے تمہارے دوست نہیں ہیں بلکہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے محتاط رہو۔ تو اس میں ایک اشارہ، نفیس اشارہ کر دیا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات آیات کا نزول خاص ہوتا ہے، یعنی خاص واقعے کے لیے آیت نازل ہوتی ہے، لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے، یعنی جو اس میں ایک نصیحت ثابت ہو رہی ہے، درس ہے، حکم ہے، ارشاد ہے، وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہوگا، اور وہ پھر اس خاص صورت کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یعنی یہ کہ اب مثال کے طور پہ آج 2013 میں کسی نے ہجرت کرنی ہو اور اگر بیوی بچے اس کو روکیں تو ہم کہیں یہ ہیں فتنہ اور یہ تمہارے دشمن ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ بھی کرتے رہیں تو ہم کہیں کہ چونکہ یہ آیت تو نازل ہی ایسے لوگوں کے لیے ہوئی تھی کہ ہجرت کے وقت کے بارے میں، تو ہجرت کے وقت والے، ہجرت کرنے والے ہی اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، باقی نہیں، بلکہ حکم عام ہو جاتا ہے۔ اب وہ عام حکم کیا ہے، کس کے ساتھ ہوگا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ بیوی، ہر وہ بچے جو اپنے ماں باپ کو حرام کی طرف لے کر آ رہے ہوں، گناہ کی دعوت دے رہے ہوں، گناہ کی ضد کر رہے ہوں، حرام کی ضد کر رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دشمن قرار دے رہا ہے اور ان سے محفوظ رہنے، محتاط رہنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پھر ایسی کوئی بیوی ہو تو اس کو فوراً طلاق بھی دے دی جائے، اولاد کو چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے چلے جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم چھوڑ دو، معاف کر دو، درگزر کرو اور ان کو بخش دو تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی محتاط تو رہو، لیکن ایسا بھی نہ کرو کہ اتنی زیادہ دشمنی دل میں بٹھا لو، نفرت بٹھا لو کہ پھر ان کی اصلاح کے دروازے ہی بند کر دو۔ اس لیے یہ بھی تھوڑا سا غور و تفکر کرنا چاہیے۔ بہت سارے مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں جو اپنی
بچوں کی محبت میں حرام کما رہے ہوتے ہیں، بچوں کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے، بچوں کے دنیاوی مستقبل کی بہتری کے لیے وہ حرام کماتے ہیں یا حرام ذرائع اختیار کرتے ہیں، کسی اور کا خون چوس رہے ہوتے ہیں، کسی اور کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں، کسی کے بچوں کو بھوکا کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں، کسی کے بچوں کے جسم سے لباس چھین کر اپنے بچوں کے جسم پر لباس پہنا رہے ہوتے ہیں، کسی کے بچوں کو رلا کر اپنے بچوں کو ہنسا رہے ہوتے ہیں، کسی کے بچوں کے ہاتھ سے کھلونا لے کر اپنے بچوں کے ہاتھ میں کھلونے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ بھی ملتے ہیں کہ اس معاشرے میں موجود ہیں، جن کو صرف اپنے بچوں کے چہرے پر پھیلتی ہوئی مسکراہٹ عزیز ہے، دوسرے کے بچے کی مسکراہٹ چھن جائے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ رشوت جو لینا غربا سے، اگر غریب بیچارے آدمی سے، کمزور آدمی سے آپ رشوت نہ لے تو یہی رشوت کا جو پیسہ ہے وہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر سکتا ہے، لیکن بھاری رشوتیں لینا اور بیچارے غریبوں کو پیس دینا مختلف طریقے سے، یہ جو ظالمانہ کارروائی ہو رہی ہے، یہ اس کا بڑا سبب جو ہے وہ بیوی بچے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے اب یہ اولاد کیوں اس طرح کی ہوئی ہے، آپ خود سوچئے، ذرا غور و تفکر کیجئے۔ اس لیے کہ ہماری تربیت میں کمی ہے۔ اولاد ضدی اسی وقت بنے گی، حرام کا مطالبہ اسی وقت کرے گی، غلط چیزوں کے بارے میں اسی وقت اس کے دل میں تمنائیں بیدار ہوں گی جب ہم نے اس کی پہلے تربیت نہیں کی ہوگی۔ تو اب ہمارے ہاں ماں باپ بننا تو بہت آسان ہے، شادی ہوئی 1 سال میں بچہ ہو گیا، جی ماں باپ بن گئے، لیکن صحیح کامل ماں باپ بننا تھوڑا سا مشکل ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جن اولاد کی ہم تربیت نہیں کرتے ہیں وہ کس قدر ہمارے لیے درد سر بنتے ہیں اور آگے چل کے کتنا پریشانی کا باعث بنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اکثریت ایسی ہے ہمارے مسلمانوں کی جو توجہ نہیں کر رہی ہے۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ میدان محشر میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا رب کریم، چونکہ میرے بیوی بچے جو تھے وہ مجھے بہت عزیز تھے، بہت ان سے محبت تھی، اب انہوں نے کہا تو میں کیا کرتا، میں نے بس مان لیا۔ تو یہ بہانہ وہاں پہ نہیں چلے گا۔ بیوی بچوں کی تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے، پھر بچوں کی تربیت ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے، پھر ان کی ذمہ داری بچوں کے آگے بنے گی جب وہ خود ماں باپ بن جائیں گے۔ اس لیے صحیح تربیتی اہتمام کرنا بہت ضروری ہے اور رزق حلال اپنی اولاد کو کھلانا چاہیے۔ تو اس لیے یہاں پر یہی میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ تربیتی پہلو یہی نکلتا ہے کہ جب ہم اپنے اولاد کو صبر کی تلقین کریں گے، قناعت کا درس دیں گے، اور اسی طریقے سے اپنی اولاد کو حرام حلال کی تمیز سکھائیں گے، تو پھر بچے بیجا چیزوں کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ ان کی صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں کہ جو اس قسم کے مطالبات کے سلسلے میں جری نہ ہوں۔ جیسے اب بچے آ کے بتائیں جی ہم نے تو اپنے ماں باپ سے مانگا، انہوں نے لا کر دے دیا، اور ہمارے ابو تو اتنا کماتے ہیں، ایسا کماتے ہیں، ویسے کماتے ہیں، تو دوسرے بچے کے دل میں بھی ذرا شوق بیدار ہوتا ہے مختلف چیزوں کا، پھر وہ آ کر بولتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہوتا ہے، اسکول وغیرہ میں بھی ہوتا ہے، بچوں کے دل میں آ جاتی ہے بات، لیکن اب ماں باپ کا کام شروع ہوتا ہے کہ وہ بچے کو کس انداز سے سمجھاتے ہیں۔ یا تو اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی حسرت کو دیکھ کر وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بالکل فراموش کر دیں اور چہرے کی حسرت ختم کرنے کے لیے حرام میں جا پڑیں، اور چاہیں تو پیار محبت سے سمجھا کر کسی طریقے سے وہ حسرت کو دور کریں، لیکن حرام میں نہ پڑیں۔ یہی ہم پہ فرض اور واجب ہے کہ ہم اولاد کی تربیت اچھے انداز سے کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، محض تمہاری اولاد اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے۔ یہ آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ بچوں کے پاس کھانے پینے کو صحیح طرح نہ ہو، پہننے کو نہ ہو، بچے حسرت بھری نگاہوں سے دوسروں کے بچوں کو دیکھ رہے ہوں، اور اس وقت ایک باپ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے حرام میں نہ پڑے، بچوں کی تنگ دستی کو دیکھ لے، ان کی تکلیفوں کو برداشت کر لے، ان کی اذیت کو جھیل لے، لیکن اپنے اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یہ مردوں کا کام ہے۔ وہ واقعی بہت مرد مجاہد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بروز قیامت بہت کچھ عطا فرمائے گا، لیکن ہم بہت جلدی پھسل جاتے ہیں۔ جب وقت آتا ہے سامنے، مال سامنے نظر آ رہا ہو، کڑکڑاتے نوٹ ہوں، نوٹوں کی خوشبو ہماری ناک تک پہنچ جائے، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام معاذ اللہ بہت معمولی سے لگنے لگ جاتے ہیں۔ اس وقت انسان چشم تصور میں اپنی بیوی کے چہرے پہ پھیلتی ہوئی مسکراہٹ، نئے نئے لباس، اپنے بچوں کی خوشیوں کا تصور کر کے بھول جاتا ہے کہ اگر یہ چیز میرے بچوں کے پیٹ میں گئی تو کل یہی آگ ہے، فتنہ ہے۔ آپ بتائیے، اگر ایک زہر لڈو میں ڈال کے دے دیا جائے، گلاب جامن میں ڈال کے دیا جائے،
مٹھائی میں سب میں زہر ملا ہوا ہے، ایسا کہ وہ پیٹ میں اترے تو کاٹ دیں آنتیں وغیرہ۔ اور اب بچے ضد کریں ابو ہمیں مٹھائی دلوا دیں، ہمیں یہ کر دیں، اور ہم جانتے ہیں زہریلی مٹھائی ہے، کیا یہ اٹھا کے کبھی اپنے بچوں کو دیں گے؟ یہ سوچ کر کہ نہیں بچے مانگ رہے ہیں اب نہیں دوں گا، سامنے مٹھائی پڑی ہوئی ہے، روئیں گے، ان کے چہرے پہ حسرت ہوگی، دل ٹوٹ جائے گا، چلو دے دیتا ہوں، کبھی بھی نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ زہر جب ان بچوں کے پیٹ میں پہنچے گا تو پورے خون کے ذریعے پورے جسم میں سرایت کرے گا، اور یہی اولاد تڑپ تڑپ کر میرے سامنے اپنی جان دے گی۔ تو یاد رکھیں اسی طرح حرام جب بچوں کے پیٹ میں پہنچتا ہے تو یہ پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، جو بھی کھائیں گے حرام کھائیں گے وہ بلڈ میں سرایت تو کرے گا، پھر اس کے گندے اثرات روحانی طور پہ بڑے ظاہر ہوتے ہیں کہ بچے گندگی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، برائی کی طرف، بری صحبت کو جلدی اختیار کرتے ہیں، اچھی صحبت کی طرف بہت کم آتے ہیں۔ تو گویا کہ پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو زہر دینا ہے، اس کا نتیجہ دنیا میں بھی ظاہر ہوگا، اور پھر مرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو آخرت میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ اس لیے تربیت اولاد کے سلسلے میں ہمیں بہت ہی محتاط انداز سے چلنا ہوگا۔ اس دور میں رہتے ہوئے اگر آپ کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے، آپ کی استطاعت اتنی نہیں ہے، تو اپنی چادر دیکھ کر ہمیں پاؤں پھیلانے چاہیے، لیکن حلال طریقے سے۔ حرام طریقہ اختیار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس کا عذاب بہت زیادہ ہے۔ اب یہ دیکھیں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا پر بھی ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اگر معاف کرو، درگزر کر دو اور بخش دو تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ بھی ایک ہے چیز کہ دیکھیں اب بیوی بچے ہوتے ہیں، مختلف طرح سے مطالبات کرتے ہیں، اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، کبھی کبھی انسان ان کی خواہشوں کے جال میں پھنس جاتا ہے اور کام خراب کر لیتا ہے۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دیا جائے، انہیں بات بات پہ تانے دیے جائیں، برا بھلا کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 لفظ استعمال فرمائیں تعفو، تصفحو، تغفرو۔ اتنا اہتمام ہے کہ ٹھیک ہے غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، لیکن ان کی اچھی تربیت کریں اور ان کی غلطی کو معاف کر کے درگزر کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس لیے بہت سے ہم نے دیکھا ہے کہ دیندار حضرات بعض اوقات ایسا کرتے بھی ہیں کہ اگر بیوی نے کوئی خطا کی ہے، اس طرح کے مطالبات کیے، جھنجھلا جاتے ہیں کہ تم نے مجھے حرام کام میں لگایا، غلط کام میں، اب تمہیں سزا ملنی چاہیے، جی طلاق دے دی۔ تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ایک عورت نے کہ اگر وہ نادم شرمندہ ہے تو اس کو موقع ملنا چاہیے۔ اسی طرح اپنی اولاد کو یہ سوچ کر کے یہ میرے دشمن ہیں اور مطلب مجھ سے بیجا مطالبات کرتے ہیں، انسان ان کو چھوڑ دے، یہ ہم اس کے کبھی بھی تائید نہیں کریں گے، یہ غلط طریقہ ہے۔ انسان کو شروع سے ہی اپنے عمل اور کردار کو، اپنی گفتار کو اچھا رکھنا ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اولاد بہت پیارے انداز سے اطاعت گزار بھی بنے گی، فرما بردار بنے گی۔ اور چونکہ شروع سے ہم غلط چل رہے ہوتے ہیں، پہلے بہت زیادہ ڈھیل دیتے ہیں، پھر ہم چاہتے ہیں کوئی ایسی غیبی امداد مل جائے کہ بس اولاد مطیع و فرما بردار ہو جائے، کھلائیں بھی جیسا مرضی لیکن اثرات اچھے ظاہر ہونے چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے بڑے پیار سے، محبت سے اپنے گھر والوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہوئے جیسے بھی ہو سکے اپنی زندگی کے ان مختصر سے ایام کو گزار لیں۔ اس کے بعد راحت ہے، موت کے جھٹکے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ آزمائش کا دور دورہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ اولاد ہوگی۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نیک شخص جب جنت میں جائے گا اور اس کے بیوی بچے وہاں نہیں ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھے گا کہ یا رب، عرض کرے گا یا رب کریم میرے بیوی بچے کہاں ہیں؟ تو بتایا جائے گا کہ تیرے بیوی بچوں کے اعمال ایسے نہیں تھے کہ وہ تیرے ساتھ ہوتے۔ تو وہ عرض کرے گا یا رب کریم میں نے جو عمل کیے تھے وہ اپنے لیے بھی کیے تھے، اپنی بیوی بچوں کے لیے کیے تھے، تو یعنی ان کو بھی میرے عمل میں سے کا بدلہ اس طرح سے دیا جائے کہ میں نے نیکیاں کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا کہ ان کے بیوی بچوں کو بھی اس کے ساتھ کر دو۔ تو دیکھیں اگر خدا نخواستہ انسان غلط روش پہ چل جاتا ہے، بیوی بچوں کی آزمائش پر پورا نہیں اترتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے دامن رحمت کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر میدان محشر میں شرمندگی ہے، یہی بیوی بچے دشمن نظر آئیں گے۔ اور اگر انسان تھوڑی سی ہمت کر کے اپنے بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا اور مرضی کے تابع کرتے ہوئے لے کر چلے گا تو انشاءاللہ میدان محشر میں نہ صرف خود عزت پائے گا، جنت میں عزت پائے گا، بلکہ اپنے بیوی بچوں کو اپنے ساتھ وہاں پر موجود پائے گا۔ تو انشاءاللہ پھر جو راحت و سکون ہوگی وہ دنیا میں تو محسوس نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے
ہم بعض اوقات ایک چمکیلی گاڑی میں بیٹھ کر بہت سا اچھا لباس پہن کر بچوں کو اچھے اسکولوں میں داخل کروا کر، بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں، میں ہر ایک کے بارے میں نہیں کہتا ہوں کہ خدا نخواستہ ہر گاڑی والا ایسا ہے، لیکن ہاں ہم حرام ذرائع سے یہ سب کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت جو عام قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے غریب ہیں وہ انہیں حقارت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن سوچئے دنیا ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں ہے، یہ عنقریب ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس غریب کا مقام کیا ہوگا؟ جس کو اللہ نے تنگ دستی میں رکھا اپنی حکمت سے، وہ زیادہ دنیاوی ترقی حاصل نہ کر سکا، اور ہمارا انجام کیا ہوگا جس نے بہت زیادہ ترقی حاصل کر لی، اور اولاد کا انجام کیا ہوگا جس نے حرام خواہشیں کی اور ہم نے اس کو پورا کرتے رہے۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ میدان محشر میں اس شخص کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ مجھے کیا کیا تکلیفیں ہوئیں، انعامات ایسے سامنے ہوں گے، اور ہمیں اگر اللہ نہ کرے اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو یاد بھی نہیں رہے گا کہ کون کون سی نعمتیں تھیں، اس لیے کہ عذاب ایسا سامنے ہوگا۔ اس لیے تھوڑا سا غور و تفکر کر کے سمجھ کر ہمارے جتنے بھی اولاد تربیت اولاد پہ درس ہوئے ہیں ان سب کو اپنے پیش نظر رکھیں، اور ایک نئے اہتمام کے ساتھ اپنی اولاد کی آخرت کی بہتری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی رضا کی خاطر دوبارہ عملی قدم اٹھائیں، جو بالکل مثبت ہونے چاہیے، اعتدال کے ساتھ ہونے چاہیے، نہ بہت زیادہ اس طرف نہ بہت زیادہ اس طرف۔ ایسا بھی نہیں کہ دنیا بالکل ہی ختم کر دی جائے جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، اگرچہ میں یہ کہتا ہوں اکثر کہ اگر ہم دنیاوی پڑھائی ہے، رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، دائرہ شریعت میں رہ کر ان کو پورا کریں، اس پر بھی ہمیں انعام ملے گا اور یہ عین دین کا حصہ بن جاتے ہیں۔ لیکن جو دنیاوی لحاظ سے لوگ کہتے ہیں اس کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو بھی لے کے چلنا چاہیے، اس کو بھی لے کے چلنا چاہیے، لیکن کبھی یہ دونوں چیزیں مد مقابل آ جائیں تو پھر دینی معاملات کو فوقیت دینی چاہیے، دنیا کو نہیں۔ اسی میں بہتری ہے، اور یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس بھی ہے۔ تو اسی لیے اس فرمان کو بھی دوبارہ ذہن میں لے کر آئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے ان میں سے سب سے بہترین عطیہ، سب سے بہترین تحفہ اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ یعنی باپ کتنی چیزیں دیتا ہے اپنے بچوں کو، لباس ہے، کھانا پینا ہے، عزت ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن تعلیم و تربیت کا اپنا ایک مقام ہے۔ تو تعلیم سے مراد دینی تعلیم، پھر دنیاوی تعلیم بھی اگر اس کے لیے سبب بن رہی ہے، وسیلہ بن رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، وہ ضمنی چیز ہے، لیکن وہ اس کی بھی اہمیت ہے۔ اور اسی طرح تربیت اخروی معاملات کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کے سلسلے میں اپنی اولاد کی تربیت بھی انسان اچھے انداز سے کرے، تو سرکار فرماتے ہیں یہ بہترین عطیہ ہے، بہترین تحفہ ہے۔ تو آج کے درس کے اختتام پر آپ بھی سوچئے، غور و تفکر کریں، عہد کریں۔ میں بھی سوچتا ہوں، غور و تفکر کرتا ہوں، اور اپنے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ میں اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کروں گا، آپ بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔